بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہت سے لوگوں نے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے یا پھر فون کر کے اس بات کی گزارش کی ہے کہ اس کتاب کا بھی ترجمہ ہونا چاہیے۔ جس طرح سے میں نے اور کتابیں پڑھائی ہیں اور کتابوں کا ترجمہ کیا ہے، اسی طرح سے انشاءاللہ یہ کتاب ہمارے سامنے ہے، سبع معلقات، اس کا بھی ترجمہ کریں گے اور اس حساب سے ترجمہ کریں گے کہ آپ کو مکمل طریقے سے سمجھ میں آئے۔ ٹھیک ہے، اس کو دیکھتے رہیے اور پڑھتے رہیے، بیچ بیچ میں جو الفاظ معنی بتاتے ہیں اس کو بھی آپ لکھتے رہیے اور لکھ کر کے اس کو یاد بھی کر لیجئے۔ یہ پہلا معلقہ ہے امرؤ القیس بن حجر الکندی کا۔ ٹھیک ہے، امرؤ القیس کے بارے میں آپ ویکیپیڈیا میں جا کر کے یا گوگل میں جا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے یہاں ہم شعر کو پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قفا نبکی من ذکرى حبیب و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی۔ قفا، وقفا سے قف، یہ فعل امر ہے۔ ٹھیک ہے، خطاب للحافظین علی الکتفین او خاطب صاحبہ، یہاں پہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کندھے پر جو دو رہنے والے فرشتے ہیں اس کو مخاطب کیا ہے امرؤ القیس نے یا پھر اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ہی دوست تھا لیکن تثنیہ کے صیغے سے اس کو خطاب کیا ہے، کیونکہ عرب کا یہ دستور ہے کہ وہ کبھی کبھی مخاطب واحد کو تثنیہ کے صیغے سے خطاب کرتے ہیں، جیسے یہی ہے۔ ٹھیک ہے، قفا نبکی، اور قرآن مجید میں بھی اس کی مثال ملتی ہے، القیا فی جہنم۔ ٹھیک ہے، جہنم کا داروغہ ہے، اس کے لیے تثنیہ کا صیغہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے قرآن کریم کے اندر۔ تو قفا، اے میرے دوست ٹھہر جا، کچھ لوگ بولتے ہیں قف، قف کو قفا کر دیا ہے۔ نب کی، بقا کی بکا ان، اس کا مطلب ہوتا ہے رونا۔ نب کی یہاں سے یا کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ شرط ہے اور یہ جزا ہے۔ ٹھیک ہے، من ذکرہ، ذکرہ یہ تذکیر سے اسم مصدر ہے، ذکر یذکر تذکیرا و ذکرہ، ذکرہ مطلب یاد دہانی۔ ٹھیک ہے، حبیب، حبیب فاعل کے وزن پر حبیب بمانا محبوب ہے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، حبیب بمانا محبوب، جب مذکر ہو جیسے حبیبتن بھی ہو سکتا ہے، فعیلتن بھی ہو سکتا ہے، فعیلتن کا بھی وزن آتا ہے، تو اس میں مذکر اور مؤنث کو الگ الگ استعمال کیا جائے گا۔ لیکن حبیبن اگر مفعول کے معنی میں لیتے ہیں، اس میں فاعل کے معنی میں لیتے ہیں تو الگ الگ استعمال کرنا پڑے گا، لیکن اس میں مفعول کے معنی میں اگر اس کو لیں گے تو حبیب بمانا محبوب ہوگا اور مذکر مؤنث دونوں اس میں استعمال ہوتا ہے۔ منزل، منزل میں گھر، بسقط اللواء، سقطن جمع اسقاط، اس کا مطلب ہوتا ہے ریل کا پتلا سرا یا کنارہ۔ اللواء، لواء جمع الوا، ریت کے ٹیلے کی اختتامی جگہ یا بل کھایا ہوا جس کو بولتے ہیں، لہرایا ہوا۔ بین الدخول فحومل، دخول اور حمل یہ دونوں جگہ کے نام ہیں۔ تو ترجمہ دیکھیے، قفا اے میرے دوست ٹھہر جا، رک جا، نب کی رو لیتے ہیں، من ذکرہ حبیب و منزلی محبوب اور دیار محبوب کو یاد کر کے۔ ٹھیک ہے، یاد کر کے یا یاد میں۔ قفا اے میرے دوست ٹھہر جا، نب کی رو لیتے ہیں، من ذکرہ حبیب و منزلی محبوب اور محبوب کے گھر دیار محبوب کو یاد کر کے یا دیار محبوب کی یاد میں، بسقط اللواء کہاں پہ؟ جو ریت کے ٹیلے کے اختتامی جگہ میں ہے، ریت کے ٹیلے کے کنارے میں ہے، سرے میں ہے، یا پھر اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں بل کھائی ہوئی ریت کے ٹیلے میں ہے، کنارے میں ہے۔ یہ منزل کی صفت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ منزل کہاں ہے، گھر کہاں ہے؟ بسقط اللواء، بل کھائی ہوئی ریت کے کنارے میں یا پھر ریت کے ٹیلے کی اختتامی جگہ میں ہے، بین الدخول فحوملی، دخول اور حمل کے درمیان۔ یہ جغرافیہ کو بیان کر رہا ہے، دو شعر کے اندر اس نے جغرافیہ کو بیان کیا۔ یہاں پہ دیکھیے، فتوضح فالمقرات، مقام توضع اور مقام مقرات۔ لم یعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال، عفا یعفو عفوا الریح الاثر، اس کا مطلب ہوتا ہے الریح الاثر، ہوا کا نشان کو مٹا دینا۔ رسم جمع رسوم، آثار، اثر، نشان۔ لما نسجتھا، نسج ینسج اور نسج ینسج، نسجن الریح، اس کا مطلب ہوتا ہے ہوا کا لہر پیدا کرتے ہوئے چلنا، جنوب اور شمال۔
تو لم یعفو پس مقام توزے اور مقام مقرات، لم یعفو رسمہا جس کے نشانات مٹے نہیں ہے، لما ان ہواؤں کی وجہ سے، نسجتھا جو ہوا اس کو بناتی رہتی ہے، من جنوب و شمالی جنوب اور شمال سے، ٹھیک ہے، لم یعف رسمہا جس کے نشان مٹے نہیں ہیں، لما نسجتھا من جنوب و شمالی، یہ کنایا ہے آمد و رفت سے، یعنی ہواؤں کے چلنے نے جس کو مٹنے نہیں دیا ہے، اس وجہ سے کہ اس پر جنوبی اور شمالی ہوائیں برابر چلتی رہتی ہے، اس وجہ سے نشان مٹے نہیں ہیں، لم یعف رسمہا جس کے نشان مٹے نہیں ہے، لما نسجتھا من جنوب و شمالی اس جنوب اور شمال سے چلنے والی ہوا کی وجہ سے جو برابر چلتی رہتی ہے، جو اس کو برابر اس نشان کو بنتی رہتی ہے، بناتی رہتی ہے۔ ترا بعر الارام فی عرصاتها وقیعانها کأنہ حب فلفل او فلفلی، فلفلۃ جمع فلفل مرچ، ترا تم دیکھو گے یا تم دیکھ رہے ہو، بعر الارام، بعرن یہ جمع ہے، واحد بعرتن میگنی کو بولتے ہیں، اور بعرات بھی اس کی جمع لائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو بعرن یہ جمع ہے، اور ریمن کی جمع ہے یہ آرام، اس کا مطلب ہوتا ہے خالص سفید رنگ کا ہرن۔ عرصتن جمع عرصات، گھر کا صحن، گھروں کے درمیان کشادہ کھلی جگہ جس میں کوئی عمارت بنی ہوئی نہ ہو اس کو بولتے ہیں عرصتن جمع عرصات۔ قیعانہا، قاعن کی جمع ہے یہ قیعان، ہموار زمین، کأنہ حب، حب جمع حبوب من دانہ، اور فلفلتن کی جمع ہے فلفل یا فلفل مرچ۔ ترا تم دیکھو گے، بعر الارام خالص سفید ہرن کی میگنیوں کو، کہاں پہ؟ فی عرصاتہا اس کے صحن میں، وقیعانہا اور اس کے ہموار زمین میں، چٹیل میدان میں، مطلب گھر جہاں بنا کر کے رکھا تھا اس کے آنگن میں بھی، اور آنگن کے بعد والا جو حصہ ہے دراز تک دور تک اس کو بھی دیکھو گے، اس میں بھی دیکھو گے، ترا تم دیکھو گے، بعر الارام خالص سفید رنگ کے ہرن کی میگنیوں کو، فی عرصاتہا اس کے صحن میں، وقیعانہا اور اس کے چٹیل میدان میں، اس کے ہموار زمین میں، کأنہ حب فلفلی گویا کہ وہ مرچ کے بکھرے ہوئے دانے ہوں، گویا کہ مرچ کے دانے بکھیر دیے گئے ہوں، اتنی زیادہ میگنیاں ہیں، یعنی جگہ کی وحشت ناکی کو بیان کرنا یہاں مقصود ہے کہ جگہ کتنی ویران ہو گئی ہے، کأنہ حب فلفلی گویا کہ وہ مرچ کے دانے ہو۔ کأنی غدات البین یوم تحملوا لدا ثمرات الحی ناقف حنظلی، غدات، غداتن جمع غدواتن، صبح، طلوع فجر، طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت، اور البین، البین لغت تضاد میں سے ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب جدائی بھی ہوتا ہے اور وصال بھی ہوتا ہے، فاصلہ بھی ہوتا ہے۔ یوم تحمل، تحمل ہے، تحمل تحملا ای ارتحل یرتحل ارتحالا، کوچ کرنا، سفر کر جانا، لدا یہ ظرف ہے پاس کے معنی میں، سمرات، سمرتن کی جمع ہے سمرات، سمرات یہ جمع ہے، اور سمرن بھی اس کی جمع استعمال ہوتی ہے، سمرتن جمع سمرن اور سمرات ببول کا درخت۔ الحی، حیون جمع احیا چھوٹا قبیلہ، ناقف اس میں فاعل کا صیغہ ہے نقفہ سے، نقف ینقف نقفن اس کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، تو یہ معنی ہوگا توڑنے والا، اور حنظل بولتے ہیں، حنظل بولتے ہیں اندرائن کے پھل کو، ٹھیک ہے، حنظل ایک کڑوا پھل، ہندی میں اس کو اندرائن بولتے ہیں۔ کأنی گویا کہ میں، اس کا تعلق کہاں سے؟ یہاں سے ہے، کأنی ناقف حنظلی گویا کہ میں اندرائن کا پھل توڑنے والا تھا، لدا ثمرات الحی قبیلے کے ببول کے درخت کے پاس، اس دن جس دن انہوں نے سفر کیا، غدات البین جدائی کی صبح۔ ایک طرف سے اگر ترجمہ کریں گے تو کأنی گویا کہ میں، غدات البین جدائی کی صبح، جدائی کی صبح، یوم اس دن جس دن، تحملو اے ارتحلو انہوں نے کوچ کیا، وہ لوگ وہاں سے نکل گئے، لدا ثمرات الحی قبیلے کے ببول کے درخت کے پاس، ناقف حنظلی میں حنظل کا پھل توڑنے والا تھا، اندرائن کا پھل توڑنے والا تھا، ٹھیک ہے، گویا کہ میں جدائی کی صبح جس دن وہ لوگ کوچ کیے قبیلے کے ببول کے درخت کے پاس،
میں حنظل کا پھل، اندرائن کا پھل توڑنے والا تھا. یعنی یہاں پہ وہ رو رہا تھا، جیسے اندرائن کا پھل توڑتے وقت آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، جیسے پیاز کاٹتے وقت آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو رونے کو یہاں پہ اس نے اس سے تشبیہ دیا ہے. آگے دیکھیے، وقوفا بہا صحبی علی مطیہم یقولون لا تہلک اسم وتجملی. وقوفا بہا، یہ نبکی سے حال ہے. ٹھیک ہے، واقف جمع واقف، اور اس کا فاعل کون ہے؟ صحبی ہے. ٹھیک ہے، وقوفا بہا صحبی علی مطیہم. وقوفا بہا، اس جگہ پر، صحبی یہ صاحب کی جمع ہے، اس جگہ پر میرے ساتھی، علیہ میرے پاس، میرے سامنے، مطیہم، مطیتن کی جمع ہے مطایا سواری، اپنی سواریوں کو روکے ہوئے. ٹھیک ہے، وقوفاً روکے ہوئے. تو وقوفاً بہا صحبی علیہ مطیہم، اس مقام پر، اس جگہ پر، درا حالانکہ اس مقام پر میرے ساتھی میرے پاس اپنی سواریوں کو وقوفاً روکے ہوئے، یقولون کہہ رہے تھے. سمجھ میں آیا؟ اس مقام پر، یہاں سے ترجمہ شروع کریں گے. اس مقام پر میرے ساتھی میرے سامنے اپنی سواریوں کو روکے ہوئے، یقولون کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ لا تہلک، ہلاک یہلک ہلاکن مطلب ہلاک ہونا. لا تہلک، ہلاک مت ہو. اسن اے حزنن، مفعول لہو ہے. اسن اے حزنن، اسی یأسا، اسن اس کا مطلب ہوتا ہے غمگین ہونا. ٹھیک ہے، غم کرنا. تو لا تہلک اسن، حزن و ملال سے، غم سے ہلاک مت ہو. وتجملی اے اصبر. ٹھیک ہے، تجملا یتجمل تجملا، مصائب پر صبر کرنا، صبر جمیل سے مزین ہونا. وتجملی، اور صبر سے کام لے، غم سے ہلاک مت ہو. وتجملی، اور صبر سے کام لے. وَإِنَّ شِفَاءِ عَبْرَةٌ مُحْرَاقَةٌ فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّن مُعَوَّلِ. وَإِنَّ، اور بے شک، شفائی، شفاء، شفا یشفی شفاءً. ٹھیک ہے، ناقص یائی سے مصدر ہے، شفا دینا. وَإِنَّ شِفَائی، بے شک میری شفا یابی، میری شفا. عبرتن، عبرتن جمع عبرات منے آنسو، اور محراقتن یہ ہاں اس میں زیادہ ہے، اراق یریق اراقتن. ٹھیک ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کی صفت ہے. عبرتن محراقتن مطلب بہتے ہوئے آنسو. اصل میں یہ اراقتن سے مراقتن بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بہانا. تو بے شک میری شفا عبرتن محراقتن، بہتے ہوئے آنسو ہیں. یعنی آنسو بہائیں گے تو اسی میں میرے لیے شفا یابی ہے. بے شک میری شفا بہتے ہوئے آنسو ہے. فہل، تو کیا، عند رسم دارس، رسم مطلب نشان جمع رسوم، اور دارس درسا الرسم، درسا الرسم صلہ، یدرس درسن اس کا مطلب ہوتا ہے مٹنا، الکتاب مطلب پڑھنا. ٹھیک ہے، تو رسم دارس، دارس اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اور معول، معول بھروسہ، قابل اعتماد، جیسے اول علی استعمال کرتے ہیں نا، بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا. من یعتمد علیہ، امانت دیا ہوا ہے. فہل، تو کیا، عند رسم دارس، مٹے ہوئے نشان کے پاس، من معولی، کوئی قابل اعتماد چیز ہے. وہ خود سے سوال کر رہا ہے کہ آنسو بہانے میں کیا فائدہ ہے، مٹے ہوئے نشانوں کے پاس تو کوئی قابل اعتماد چیز ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو بے شک میری شفا بہتے ہوئے آنسو ہیں. تو کیا مٹے ہوئے نشان کے پاس، من معولی، کوئی قابل اعتماد چیز ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس پر میں بھروسہ کر سکوں. 6 اشعار پڑھے، انشاءاللہ اس کے آگے اسی طرح سے اور پڑھاتے رہیں گے، آپ پڑھتے رہیے.